الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 108، لیسن نمبر 108، شرطیہ جملے کی ترکیب۔ اور شرطیہ جملے عموماً دو جملوں اور دو حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، پہلے میں اردو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر عربی کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں، اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو میں بھی آپ کے گھر آؤں گا۔ یہاں غور فرمائیے، دو جملے ہیں اور دو حروف ہیں، ایک ہے اگر اور دوسرا ہے تو۔ اگر آپ میرے گھر آئیں گے، اگر حرف شرط ہو گیا، میرے گھر آئیں گے، یہ پہلا جملہ ہو گیا شرطیہ جملہ۔ تو درمیان میں تو ہے، اور میں بھی آپ کے گھر آؤں گا۔ لیکن اہل زبان کرتے یہ ہیں کہ کبھی یہ اگر کو بھی نکال دیتے ہیں اور کبھی تو کو بھی نکال دیتے ہیں، کبھی دونوں کو نکال دیتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں، آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کے گھر آؤں گا، اگر کو نکال دیا آپ نے۔ دیکھیے پہلا جملہ کیا ہے، اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو میں بھی آپ کے گھر آؤں گا۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کے گھر آؤں گا۔ تیسرا جملہ دیکھیے آپ میرے گھر آئیے، میں بھی آپ کے گھر آؤں گا۔ آپ میرے گھر آئیے، میں بھی آپ کے گھر آؤں گا۔ تو یہ اہل زبان، ظاہر ہے وہ ان کا محاورہ ہے، ان کا اسلوب ہے، کبھی اگر استعمال کرتے ہیں، کبھی تو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کبھی صرف اگر استعمال کرتے ہیں، کبھی صرف تو استعمال کرتے ہیں، کبھی اگر اور تو دونوں استعمال نہیں کرتے۔ لیکن عموماً شرطیہ جملے میں جو ہے پہلے حرف شرط ہوتا ہے اور حرف شرط کے بعد شرطیہ جملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جزائیہ جملہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو جزائیہ جملہ ہے وہ جملے اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملے فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جملے امریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر فعلیہ ہے تو وہ فعل ماضی پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، فعل مضارع پر بھی، اور اگر وہ فعل مضارع پر مشتمل ہو تو مجزوم ہوگا۔ تو اور کبھی درمیان میں فا استعمال ہوتا ہے، کبھی درمیان میں فا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب ذرا اس جملے کو دیکھیے، ان تغفر یغفر لک اللہ۔ تو یہاں ان استعمال ہوا ہے، فا یا تو استعمال نہیں ہوا۔ ان تغفر، اگر آپ معاف کر دیں گے، یغفر لک اللہ، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو شرطیہ جملے کے بعد جزائیہ جملہ، اگر جملے اسمیہ یا جملے امریہ ہو تو حرف فا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ باز آ جائیں تو سن لو فا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے ہی۔ اگر یہ کفر سے باز آ جائیں اور اگر یہ شرک سے باز آ جائیں تو ان کے سارے پرانے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان اللہ فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم تو ہے ہی۔ تو یہاں یہ اصول آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہاں دیکھ ہی لیجئے، یہ شرطیہ اور جزائیہ جملوں کو اس کی ایک ترکیب ہم نے ایک چارٹ کی شکل میں آپ کی کتاب میں دی ہے۔ اس چارٹ کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ 4 چیزیں ہیں، یعنی A B C D۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لفظ شرط ہے، جیسے اگر، ان، اور دوسرا جملہ ہے کہ جو ہے ان تغفر، یا اگر آپ میرے گھر آئیں، اور درمیان میں ایک حرف عطف ہوتا ہے تو یک فا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جزائیہ جملہ ہوتا ہے۔ تو 2 حروف ہوتے ہیں، 2 جملے ہوتے ہیں،
پہلے لفظ شرط ہوتا ہے، پھر شرطیہ جملہ، پھر درمیانی حرف عطف، اور اس کے بعد جزائیہ جملہ۔ یہ جو جزائیہ جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ امریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ فعلیہ ہو تو دوسرا فعل مجزوم ہوگا، اور اگر یہ جملہ فعلیہ ماضی ہے تو پھر ماضی تو بدلتا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے ان تغفر یغفر لک اللہ، ان میں ان حرف شرط تو موجود ہے، تغفر اگر آپ معاف کریں گے، لیکن یہاں فا نہیں ہے، یغفر لک اللہ، اللہ معاف کر دے گا، یہ جزائیہ جملہ موجود ہے۔ اب آ جائیے ہم کچھ جملوں کا جائزہ لیتے ہیں جس میں دو دو جملے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جملے حرف شرط کی وجہ سے یا اسم شرط کی وجہ سے کس طرح دو افعال کو مجزوم کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ ہے ما تعمل من خیر او شر یعلمہ اللہ۔ ما تعمل جو بھی آپ عمل کریں، جو کام بھی آپ کریں، ما تعمل، تو ما تعمل کیا ہے؟ یہ ما حرف شرط ہے، تعملو کیا ہو گیا؟ یہاں تعمل ہو گیا، حرف شرط نے پہلے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا۔ ما تعمل جو کچھ بھی آپ کام کریں گے، من خیر او شر، من خیر او شر، نیکی کا کام کریں گے، برائی کا کام کریں گے، یعلمہ اللہ، یعلم۔ اب دیکھیے یعلمو جا کے یعلم ہو گیا، یہاں یعلم کا جو میم تھا اس پر سے پیش اڑ گیا اور وہ ساکن ہو گیا، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جان لے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں ما تعمل من خیر او شر یعلمہ اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ جان لے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جزا اور سزا دینے پر قادر ہے۔ بعض وقت جملے کے اندر باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو قرآن مجید میں بھی اللہ کو پتہ چل جائے گا، اللہ کو پتہ ہے جو بھی آپ کام کریں گے اچھا یا برا، اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو نوٹ کرے گا اور اس پر وہ سزا یا جزا دے سکتا ہے۔ تو یہاں ما حرف شرط ہے اور تعمل پہلا فعل مضارع مجزوم ہے، اور یعلم دوسرا فعل مجزوم ہے اور جزائیہ جملہ ہے۔ اب ایک اور مثال لے لیجئے، این تذہب اصحبک، این تذہب جہاں بھی آپ جائیں، این یہاں اسم ہے جہاں بھی، این تذہب جہاں بھی آپ جائیں، اصحبک، اصحب، اصحبو میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، تو اصحبو جا کے کیا ہو گیا؟ اصحب، با جو ہے ساکن ہو گیا، با کے اوپر سے پیش اڑ گئی، این تذہب اصحبک، این تذہب اصحبک جہاں بھی آپ جائیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اسی طرح اب یہاں آئینہ نے کیا کیا؟ تذہبو کو تذہب کر دیا اور اصحبو کو اصحب کر دیا۔ اب ایک اور مثال دیکھ لیجئے، ایو بستان تدخل تفرح، تو ایو بستان، این، 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 یہ این یہ معرب ہے، تینوں حالتوں میں آتا ہے، اس پر دو زبر بھی آتے ہیں، دو پیش بھی آتے ہیں، دو زیر بھی آتے ہیں، این۔ اور ایو بستانین، ایو بستانین یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں مضاف خفیف ہو جاتا ہے، این جا کر وہ ایو ہو گیا، اور بستانین چونکہ مضاف الیہ ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے لازماً، ایو بستانین، کسی بستان کہتے ہیں باغ کو، جس باغ میں بھی تدخل، جس باغ میں بھی آپ جائیں گے، جس باغ میں، جس گلستان میں بھی آپ جائیں گے، تدخل، تو یہ این کی وجہ سے تدخلو جا کے کیا ہو گیا؟ دخل یدخلو، تدخل ہو گیا، تفرحو، فریح یفرحو سے تفرحو، فریح یفرحو سے تفرحو۔
تفرحو سے تفرح ہو گیا. تو یہاں ایون نے کیا کیا؟ دونوں کو مجزوم کیا. تدخلو کو تدخل کر دیا، تفرحو کو تفرح کر دیا. ایو بستان تدخل تفرح، جس باغ میں بھی آپ داخل ہوں گے آپ فرحت محسوس کریں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. باغ کی تازہ ہوا کھائیں گے تو پھولوں کو دیکھیں گے، پودوں کو دیکھیں گے، جی خوش ہو جائے گا. ایو بستان تدخل تفرح، تدخل تفرح. دیکھیے کس طرح دو افعال مضارع وہ مجزوم ہو گئے ہیں. اب حیثو کی مثال دیکھ لیجئے. حیثما ینزل المطر یکثر الزرع. حیثما، اب یہاں حیثو جس جگہ بھی، اس کے ساتھ ما تاکید کے لیے آیا ہے، اور ما کبھی جملے کے آہنگ کو درست کرنے کے لیے آتا ہے، جملے کی ردم کو، جملے کی نغمگی کو بہتر کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اور اس میں ایک تاکید کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے. جیسے اردو کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں چائے پلائیے، آپ کہتے ہیں اچھی چائے پلائیے، آپ کہتے ہیں اچھی سی چائے پلائیے. تو یہ سی کیا ہے؟ یہ مزید تاکید کے لیے آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ تاکید کے لیے اضافی استعمال کیے جاتے ہیں. تو اچھی چائے پلائیے، اچھی سی چائے پلائیے، بہت اچھی سی چائے پلائیے، تو چائے پلائیے. تو یہ اہل زبان موقع اور محل کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے الفاظ کا غیر شعوری طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ان کی چھٹی حس بتا دیتی ہے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے. اس سے جملے کا آہنگ معلوم ہوتا ہے، اس کی نغمگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو حیثما ینزل المطر، ینزل، ینزلو جا کے کیا ہو گیا؟ ینزل ہو گیا. اور المطر، المطر یہ فاعل ہے، مطرو کے آخر میں را کے اوپر پیش ہے، مرفوع ہے، اور ینزل سے ملانے کے لیے اس کو لام کو کسرہ دیا گیا ہے، زیر دیا گیا ہے. حیث ینزل المطر یکثر الزرع. یکثر، یکثر کثرت ہوگی، زیادتی ہوگی. زرع پیداوار بڑھے گی. جہاں بھی بارش ہوگی وہاں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. تو یہاں حیثما حرف شرط ہے، اس نے ینزلو کو ینزل کر دیا اور یکسرو کو یکسر کر دیا، اور دو حروف، دو افعال مضارع کو یہاں پر مجزوم کیا گیا ہے. اور یہاں آپ نے یہ چیز بھی دیکھی کہ المطر اور الزرع سے جوڑنے کے لیے ینزلو، ینزل کے نیچے ایک زیر دی گئی ہے اور یکسر کے نیچے ایک زیر دی گئی ہے. ینزل المطر یکسر الزرع، یہ چیز آ گئی. اب آ جائیے ہم کچھ قرآنی مثالوں پر غور کرتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے. ما ننسخ، ما ننسخ ہم جو بھی منسوخ کریں، من آیت، من آیت جو آیت بھی ہم منسوخ کریں، تو یعنی پرانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اس میں تحریف ہو گئی تھیں، وہ اصلی حالت میں محفوظ نہیں تھیں، تورات اور انجیل. تو ما ننسخ من آیت، تو جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، تو او ننسیہا، ننسیہا، دیکھیے ننسخ تو ننسخو تھا، ما کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ما ننسخ ہو گیا. ننسخو، نسخ ینسخو، تو ننسخو ہم منسوخ کرتے ہیں، ننسخو جا کے ننسخ ہو گیا. ما ننسخ من آیت او ننسیہا، دیکھیے انسا ینسی، انسا ینسی تھا، یہ ننسی جا کے اس کی یا گر گئی، ننسیہا ہو گیا. ننسی، ننسیہا، ننسیہا. تو
جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں ننسیہا، تو ننسیہا میں جا کے کیا ہو گیا؟ ننسیہا، ماں کی وجہ سے۔ اب جزائیہ جملہ آ رہا ہے نأتی بخیر منہا، اس سے ہم ایک بہتر چیز لے آتے ہیں، نأتی بخیر منہا۔ تو یہاں بھی نأتی تھا تو اتھا یأتی، یاتی نأتی تھا، لیکن ماں کی وجہ سے نأتی نأتی ہو گیا، تی کی یا گر گئی، اور دو حرکتوں کے بجائے ایک حرکت سے اس کو پڑھیں گے نأتی بخیر منہا، اس سے ہم بہتر چیز لے آتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے، ماں جو ہے یہاں شرط ہے، اور ننسق اور ننسی اور نأتی یہ سب مجزوم افعال ہیں۔ اب آ جائیے سورہ فرقان کی مشہور آیت وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یلقى أثاما، تو من یفعل، تو یہاں من حرف شرط ہے، یفعلو جا کے کیا ہو گیا؟ یفعل، من یفعل ذالک، من یفعل ذالک، جو بھی یہ کام کرے گا، جو بھی شرک کرے گا، جو بھی زنا کرے گا، جو بھی قتل کرے گا، یہ تین بڑے گناہ یہاں ان کا ذکر ہوا، شرک کرے گا، قتل نفس کرے گا بغیر قصاص کے، بے گناہ کو قتل کرے گا، زنا کرے گا، جو کوئی کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ تو دیکھیے من یفعل، یہاں من حرف شرط ہے، یفعلو کو اس نے یفعل کر دیا، تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی یہ کام کرے گا، یلقى أثاما، تو وہ اسام کو پائے گا۔ تو یہاں دیکھیے یلقا کہ لقی یلقا، یلقا یلقا میں بڑی آواز ہے، دو حرکتیں ہیں، یلقا، اس کے یلقا کے آخر میں یا ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یلقا اساما۔ تو یہاں من کی وجہ سے یفعل یفعل ہو گیا، یلقا یلقا ہو گیا، یا گر گئی، یلقا اثاما، ومن یفعل ذالک یفعل یلقا اثاما، یلقا پڑھیے آپ، یلقا نہ پڑھیے، یلقا اثاما۔ اسی طرح دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت ہے 148 اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اینما تکونوا، اینما تکونوا، این یہاں حرف شرط ہے، این کے ساتھ ما استعمال ہوا ہے، اینما تکونو، تکونون تھا، تکونون تھا افعال خمسہ میں سے، تکونون تکونو ہو گیا، اور جزائیہ جملہ میں یاتی، یاتی جا کے یأتی بکم اللہ جمیعا۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، لے آئے گا، آپ چاہے جلا دیے جائیں، قبر بن جائے یا نہ بنے، سمندر میں مچھلیاں آپ کو کھا جائیں، آپ کو کا غبار بن جائے، دھواں بن جائے، اجزاء بکھر جائیں، اینما تکونو، جہاں بھی آپ چلے جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، بکھر جائیں، منتشر ہو جائیں، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ آپ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ تو یہاں آئینہ حرف شرط ہے، اس نے اس میں اسم ہے اور لفظ شرط ہے، اس نے تکونون کو تکونو کر دیا اور یاتی کو یأتی کر دیا۔ چلیے کچھ اور مثالیں دیتے ہیں۔ سورہ نساء کی 85 آیت ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، تو من یشفع، جو بھی سفارش کرے گا، یشفع جا کے کیا ہو گیا؟ یشفع، عین ساکن ہو گیا، مجزوم ہو گیا، شفاعتا حسنتا،
یعنی اچھی سفارش، بھلی سفارش، جائز سفارش، یعنی آپ نے کسی مستحق کی شفاعت کی ہے، غیر مستحق کی نہیں کی، تجربہ کار آدمی کی، میرٹ پر پورا اترنے والے کی، قابل آدمی کی، پڑھے لکھے آدمی کی، اور اس عہدے سے بالکل مناسبت رکھنے والے آدمی کی شفاعت کی۔ اس شفاعت کو سفارش حسنہ کہا گیا۔ تو من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، تو یہاں یکونو تھا، یکونو جا کے یکن ہو گیا۔ دیکھیے واو درمیان کی گر گئی ہے، اس کو لیے اس کا حصہ ملے گا، نصیب منہا، اس کے لیے حصہ پائے گا وہ۔ اسی طرح اگلی مثال لے لیجئے کہ اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، ایک نوکر ہے، ایک بے وقوف سا نوکر ہے آپ کا، اور اس کو جس کام کے لیے جس طرف بھی آپ بھیجتے ہیں کہ بازار کی طرف بھیجیے، ہاسپٹل کی طرف بھیجیے، دوست کے گھر بھیجیے، پڑوسی کے پاس بھیجیے، اینما یوجہہ، یوجہہ تھا یوجہ ہو گیا، یہ ہا یہاں پر ساکن ہو گئی۔ اس کو جہاں بھی آپ بھیجیں گے، جدھر بھی بھیجیں گے، لا یاتی بخیر، تو لا یاتی، اتھا یاتی تھا تو یاتی کی یا گر گئی اور صرف تا رہ گئی، تا کے نیچے زیر رہ گیا، اور لا یاتی بخیر۔ تو اینما، اینما، اینہ کے ساتھ لفظ شرط ہے، اینہ اس کے ساتھ ماء تاکید استعمال کیا گیا، اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، تو وہ خیر نہیں لا سکتا۔ اسی طرح مشہور آیت ہے انفاق کے بارے میں، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، تو جو بھی تم یعنی مال خرچ کرو گے، تنفقون تھا، تنفقون، انفق ینفقو سے تنفقون تھا، ینفقون، تنفقون، تو اس کی نون اعرابی گر گئی، تنفقو رہ گیا، یہ تنفقون سے نون گر گئی۔ یوفا، تو وفا یوفا، وفا یوفا، یوفا میں بھی آخر میں یا ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو لیکن وہ یا گر گئی ہے، تو ما یہاں حرف شرط ہے، اس نے دونوں کو مجزوم کیا ہے، شرطیہ جملے کو بھی اور جزائیہ جملے کو بھی۔ جو بھی مال آپ خرچ کریں گے اللہ اس کا بھرپور بدلہ آپ کو دے گا۔ اور سورہ توبہ میں ہے اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ، اور یہاں اِلَّا تَنْفِرُوا اصل میں دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ان لا، یہ وہ الا نہیں ہے جو حرف استثناء ہے، لیٹر آف ایکسیپشن ہے کہ الا، یعنی جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر الہ مگر اللہ، وہ الا نہیں ہے، یہ الا اور ہے، یہ دو حروف سے مرکب ہے، ان اور لا، ان اور لا دونوں مل کر الا ہو گئی ہے۔ تو ان لا تنفروا، اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، یعذبکم، تو اس میں ایک عظیم قاعدہ ریاست کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط کرے، اپنے دفاع کو مضبوط کرے، اور ہر وقت اسلحہ اور فوجوں کو تیار رکھے، اور اللہ کی راہ میں نکلے، تیار رہے، اور اگر وہ جہاد کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے تو پھر یعذبکم، یعذب، عذب یعذب سے جا کے یعذب ہو گیا، با یہاں پر ساکن ہے، یعذب، یعذب، یعذبکم، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عذاب دے گا، یعنی دوسری قومیں آپ پر مسلط ہو جائیں گی، آپ کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گی۔ تو کسی بھی ریاست اور کسی بھی قوم کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو مستحکم رکھے اور فوجیں جہاد کرتی رہیں، ورنہ ان کو صف ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور مثالیں ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت،
اینما تکونو یدرککم الموت. تو یدرکو جا کے یہاں یدرک ہو گیا، کاف ساکن ہو گیا. ادرک یدرکو. الموت فاعل ہے اور الموت کے آخری حرف تا کے اوپر پیش ہے اور مرفوع ہے. موت تمہیں مل کے رہے گی، موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، موت آ کر رہے گی جہاں بھی جائیں. اینما تکونو یدرککم الموت. آپ سعودی عرب چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، یورپ جائیں، آسٹریلیا جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، ساؤتھ افریقہ جائیں، تو مکہ جائیں، مدینہ جائیں، موت تو آ کر رہے گی جہاں بھی جائیں. تو یہاں این جو ہے یہ لفظ شرط ہے، ما تاکید کے لیے ہے. اینما ہو گیا. اس نے دو افعال مضارع کو جو ہے وہ مجزوم کیا ہے. تکونون تکونو ہو گیا اور یدرکو یدرک ہو گیا. اور کم یہاں پر مفعول بہ ہے، تم لوگوں تک موت آ کر رہے گی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ شرطیہ جملے میں فا کا استعمال. اور یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ فا کب استعمال ہوتا ہے. تو اگر فا استعمال نہ ہو تو دونوں جملوں کے افعال جو ہے وہ مجزوم ہوتے ہیں. جیسے ان یفعل افعل، اگر وہ کرے گا تو میں بھی کروں گا. لیکن شرطیہ جملے اور جزائیہ جملے کے درمیان فا آ جائے تو پھر جزائیہ جملہ اخف نہیں ہوگا بلکہ معروف ہوگا. ان یفعل فافعل، اگر وہ کرے گا تو میں بھی کروں گا. اور اگر اس سے پہلے امر، نہیں، استفہام، تمنا، عرض اور دوسرے جملے سے پہلے فا کا استعمال کیا جائے تو فا کے بعد ان کو محذوف تسلیم کیا جائے گا اور اس کے بعد آنے والا فعل مضارع خفیف ہوگا. تو یہاں جو قاعدہ ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ فا کے بعد کبھی ان محذوف ہوتا ہے. فا کے بعد، اور ان کیا کرتا ہے، وہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. جیسے اذهب معنا، ہمارے ساتھ چلیے، اذهب چلیے، معنا ہمارے ساتھ چلیے، فنلعب فنلعب. تو یہاں فا استعمال ہوا ہے اور نلعب کے بجائے نلعبو بھی نہیں ہے، نلعب. تو اصل میں یہ کیا ہے، فَأَن نَلْعَبَ. اور ان فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے اور خفیف کرتا ہے نلعب، تاکہ ہم بھی کھیلیں. تو آپ ہمارے ساتھ چلیے کہ ہم سب مل کر کھیلتے ہیں. تو فا کے بعد جب یہ دوسرے جملے کا فعل منصوب ہوتا ہے تو اس کو فائے سببیہ کہتے ہیں. اور اس کے اور فا اور فعل مضارع کے درمیان ان چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو ان مثمرہ کہتے ہیں. تفصیلات پھر آگے ہم سبق نمبر 111 میں بتائیں گے. اور اب جو ہے اس کے استعمال کے، فا کے استعمال کے شرطیہ جملوں میں 8 مواقع ہیں، پھر ان کا ہم ذکر کرتے ہیں. جب جزائیہ جملہ جس جملہ اسمیہ پر مشتمل ہو تب فا کا استعمال کیا جاتا ہے. جب جزائیہ جملہ امریہ ہو تو بھی فا کا استعمال کیا جاتا ہے. جب جزائیہ جملہ فعلیہ ہو لیکن فعل ماضی پر مشتمل ہو تو بھی فا استعمال کیا جاتا ہے. جب جزائیہ جملہ شبہ جملہ پر مشتمل ہو تب بھی فا استعمال کیا جاتا ہے. جب جزائیہ جملہ جملہ فعلیہ فعل مضارع پر مشتمل ہو لیکن اس سے پہلے سین سا استعمال کیا گیا ہے حرف مستقبل تو فا استعمال کیا جاتا ہے. اور جب جزائیہ جملہ فعلیہ اس سے پہلے سوف استعمال ہو یا لائے نفی جنس کے بعد استعمال ہو نکرہ، یا لن کے بعد ہوگا تو بھی فعل مضارع منصوب ہوگا اور فا کا استعمال ہوگا. اب یہ دیکھیے چند مثالوں سے آپ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. فا کے بعد جملہ اسمیہ کا استعمال. فَإِنِ انْتَهَوْا
فإن اللہ غفور الرحیم. تو اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور، یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. تو یہاں فا استعمال ہوا ہے. اگر وہ باز آ جائیں تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اگر وہ شرک اور کفر کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پرانے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے. اب فعل ماضی کی مثال دیکھیے آپ. وَإِن يَعُودُوا سورہ انفال کی آیت نمبر 38 ہے. وَإِن يَعُودُوا، ان حرف شرط ہے، یہاں یعودون تھا، اس کی نون گر گئی اور یعودو ہوگا. وَإِن يَعُودُوا، اگر یہ اعادہ کریں گے، دوبارہ بدماشی کریں گے، دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، ان یعودو فقط مدد سنت الاولین، تو اولین کی سنت تو گزر چکی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو، اولین کا کیا انجام ہوا، پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا، وہ آپ کو معلوم ہے. ان کو مٹا دیا گیا نبی کی مخالفت کی وجہ سے، اسلام کی مخالفت کی وجہ سے. تمہاری بھی شامت آ سکتی ہے. تو اب یہاں سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 دیکھیے. تو جب حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بن یمین پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے بادشاہ کا پیالہ چوری کیا، تو ان کے بھائی، ان کے جو سوتیلے بھائی ہیں، وہ خوش گمانی سے کام نہیں لیتے کہ ہمارا بھائی اچھا ہے، کیونکہ سوتیلا بھائی تھا. خوش گمانی سے کام نہیں لیتے، بلکہ الٹا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان پر بھی الزام تراشی کرتے ہیں. ان یسرق، وہ کہتے ہیں اگر بن یمین نے چوری کی ہے، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے تو تعجب کی کیا بات ہے. فقد سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. فقد سرق اخ لہ من قبل. دیکھیے انسان کتنا کمزور واقع ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، لیکن سوتیلا چونکہ بھائی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ کا قصور نہیں ہے، یہ ماں کا قصور ہے. اور چونکہ یوسف علیہ السلام اور بن یمین کی والدہ ایک تھیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، تو اگر اس نے چوری کی ہے اور چوری کا الزام اگر اس پر ہے تو تعجب کی کیا بات ہے. تو اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کر چکا ہے. تو یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے، ان یہاں حرف شرط ہے یسرقو، سرق یسرقو، باب ضربہ سے، ضربہ یضربو، سرق یسرقو، تو یسرق ہو گیا، یسرقو یسرق ہو گیا. اور یہاں فا کا استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد فعل ماضی استعمال ہوا ہے. فقد سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کا سگا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. اور سورہ یونس میں دیکھیے، اب یہ فا کے بعد فعل ماضی کا استعمال، یعنی فا کب استعمال ہوتا ہے جزائیہ جملے میں؟ جب جزائیہ جملے میں فعل ماضی استعمال ہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، اور فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے میری نعمت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان ہے اس میں. فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، میں نے آپ سے کوئی اجر تو نہیں مانگا تھا. ما سألتو، سألتو فعل ماضی ہے، میں نے نہیں مانگا، کوئی مزدوری مانگ رہا ہوں، پیسے مانگ رہا ہوں دعوت و تبلیغ کے لیے. میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نیک بندے دین کے کام کے لیے پیسہ نہیں مانگتے. تو یہاں فا کے بعد آپ دیکھیے ما نافیہ استعمال ہوا ہے اور سألتو فعل ماضی ہے. تو فعل ما نافیہ کے بعد ما سألتو، ما سألتکم من اجر، اس لیے جزائیہ جملے میں فا استعمال ہوا ہے. سورہ احزاب کی آیت دیکھیے 36 نمبر، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. تو وَمَن يَعْصِ،
تو عسا یاسی ہے، یاسی من حرف شرط ہے، یاسی کی یا گر گئی، یاسی ہو گیا یہ، یاسی اللہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ مفعول بہی ہے، رسولہ مفعول بہی ہے، منصوب ہیں دونوں۔ فا آیا دیکھیے کیوں، اس کے بعد آیا ہے دلہ، فقد دلہ دلالہ مبینہ، یہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے دلہ، تو وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اور اسی طرح وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ارسلنا ما ارسلنا فعل ماضی ہے اور ما حرف نفی ہے، اور جو ہے جو منہ موڑتا ہے تو کیا پروا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان لوگوں پر حفیظ پاسبان نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اسی طرح دیکھیے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء کی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 80، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، تو بلا شبہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت رسول چڑھیں جی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی تو رسول کی اطاعت، حدیث کی پیروی، حدیث کو ماننا، تو یہ کیا ہے، فی الواقع اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو اطاع یطیع یہاں فعل ماضی ہے، اور یہاں فعل ماضی کے استعمال ہوا ہے جزائیہ جملے میں، اس لیے درمیان میں حرف فا استعمال ہوا ہے، اور من حرف شرط ہے، اور یطیع یطیع ہو گیا ہے، اس میں دیکھیے یطیع ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب ذرا کچھ فعل امر کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ فا کے بعد فعل امر کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اور صرف ہم نے جو بات بتائی تھی کہ شرطیہ جملوں میں اگر وہ فعل مضارع ہوگا تو مجزوم ہوگا، فعل ماضی آ جائے، فعل امر آ جائے تو معاملہ مختلف ہے۔ حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، حیث کے ساتھ ما حرف تاکید، حیثما کنتم، جہاں بھی آپ رہیں، جس ملک میں بھی رہیں، جس شہر میں بھی رہیں، جس محلے میں بھی رہیں، فولو، تو یہ فولو فعل امر ہے، تم سب لوگ وجوہکم مفعول بہی ہے، اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف کر لو، وجوہکم شطرہ، شطرہ اس کی طرف کر لو۔ تو یہاں فا کے بعد فعل امر استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مثال لے لیجئے سورہ آل عمران کی، اور بہت ہی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 31، اور یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، احباء، اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے اے یہودیوں یہ بلا دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس دعوے کی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو، فاتبعونی، فاتبعونی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، میرے آخری رسول کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو ایک اللہ کی محبت ہے، ایک انسان کا دعوی محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، تو دونوں کا ہونا ضروری ہے، محبت کا دو طرفہ ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا یہاں ان حرف شرط ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی، یہاں دیکھیے تو ان کے بعد فا آیا ہے، اور فا کے بعد اتبعونی، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، اور تب جا کر یحببکم اللہ، یحب میں
فک ادغام ہوا ہے اور یحبو کھل گیا ہے، یعنی حرف مشدد تھا نا یحب، احب یحب محب، احب تو یحب کیا ہو گیا، یحبب ہو گیا، پھر ساکن ہو کے یحببکم اللہ، تب اللہ تم لوگوں سے محبت کرے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی ہوگی۔ اور یہاں فعل امر کے بعد جو ہے دو جملے ہیں اور وہاں حرف شرط استعمال ہوا ہے اور اس کی وجہ سے فعل محذوف ہو گیا ہے۔ اب شبہ جملہ کی کچھ مثالیں لیجئے۔ شبہ جملہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شبہ جملہ ہوتا تو ایک ناقص جملہ ہے، لیکن بات پوری ہو جاتی ہے، اس پر مکمل جملے کا گمان ہوتا ہے، اور اس لیے اس کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں۔ اس کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور دوبارہ تھوڑا سا یاد کر لیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، تو الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ، تو الحمد مبتدا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، تو الحمد واجب للہ، الحمد حق للہ، تو یہ حق یہاں پر محذوف ہے، خبر محذوف ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے جار مجرور کو پہلے لا کر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، فی القصاصی کو لے آتے ہیں، جار مجرور کو قصاص، وہ پھر بعد میں لے آتے ہیں، اس میں مبتدا کو مؤخر کیا جاتا ہے، تو اصل میں ہے القصاص، القصاص واجب لکم، یہ جو ہے واجب ہے فی القصاصی، تو قتل کے مقدمات میں، قصاص کے مقدمات میں۔ چلیے اب شبہ جملہ کی کچھ قرآنی مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ مہما تأتینا بہ من آیت لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین۔ اب یہاں فا کا استعمال بھی دیکھ لیجئے، مہما تأتینا، تأتی مہما، ما یہ حرف شرط ہے، مہما ہو گیا، تأتینا میں تأتی محذوف ہو کر تأتی ہو گیا، تأتی، تأتی کی یا حذف ہو گئی، تو جو بھی آپ نشانی لے آتے ہیں تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے ہمیں فما نحن لک بمؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ہرگز ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو نحن مبتدا ہے اور نحن، ما نحن لک بمؤمنین، تو یہاں جار مجرور جو ہے بمؤمنین استعمال ہوا ہے، لکا بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں اس کی خبر محذوف ہے، تو یہ شبہ جملہ ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے فا کا استعمال ہوا ہے۔ اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 دیکھیے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، این میں ما لگایا گیا ہے اضافے کے لیے، اور ایما تدعو، تو این سے این ہوا اور اس پہ ما لگایا، تو یہ کیا ہو گیا، ایما تدعون، تدعون، وہ حرف شرط کی وجہ سے تدعو ہو گیا، فلہ الاسماء الحسنی، تو یہاں دیکھیے فا کا استعمال، لہ الاسماء الحسنی، یہ شبہ جملہ ہے، تو یہاں جار مجرور پہلے ہے لہو، اور الاسماء الحسنی یہ جو ہے مبتدا مؤخر ہے، یعنی مطلب یہ ہے الاسماء الحسنی واجب للہ، تو اس کا حق ہے، اس کے پیارے پیارے حسین و جمیل نام ہے، پیارے پیارے
پیاری پیاری حسین و جمیل صفات پر مشتمل حسین و جمیل نام ہے، تو آپ کسی نام سے اس کو پکاریں، اس کے نام تو سارے حسین و جمیل ہیں، ایما تدعو، تو یہاں شبہ جملہ سے پہلے فا کا استعمال ہوا ہے۔ اب سین کے استعمال سے پہلے فا کا استعمال دیکھیے، اسما تفعل شرن فستندم، اسما تفعل شرن، اگر کوئی بھی برائی تم کرو گے، تو ان قریب تم نادم ہوگے، شرمسار ہوگے، تو اس کے ساتھ ما حرف تاکید ہے، اس حرف شرط ہے، یہاں تفعل مجزوم ہو گیا، تفعلو، اسما تفعل شرن، اگر برائی کرو گے، کوئی بھی برائی کرو گے تو بہت جلد تم کو نادم و شرمسار ہونا پڑے گا۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب ایک مثال سوفا کی بھی لے لیجئے، سوفا سے پہلے بھی فا کا استعمال ہوتا ہے جزائیہ جملے میں، ان وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً، ان خفتم عیلتن، اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، فسوف یغنیکم اللہ، اب یہاں یغنی مجزوم نہیں ہوا سوفا کی وجہ سے، فا بھی آ گیا، اور فسوف یغنیکم اللہ، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو غنی کر دے گا۔ تو اب یہاں ایک بڑی اچھی مثال آئی ہے سورہ نساء میں، تو وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کی راہ میں لڑے گا تو فَيُقْتَلْ، اور اس کے بعد قتل کیا جائے گا، او یغلب، یا پھر وہ غازی رہے گا، کامیاب رہے گا، غالب رہے گا، تو ہر دو صورت میں فسوف، کچھ مدت بعد ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے، جنت سے نوازیں گے، نوتیہ اجرن عظیما۔ تو یہاں جہاد کی اور غازی کی اور شہید کی اور مجاہد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے لڑائی میں حصہ لیا ہے، یا وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، یا کامیاب ہو گیا، ہر دو صورتوں میں اس کے لیے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ ایک مدت بعد اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو اسی طرح کبھی لا نفی جنس بھی استعمال ہوتا ہے جزائیہ جملے میں، اور اس سے پہلے بھی فا کا آنا ضروری ہے، جیسے آل عمران کی آیت ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان ینصر ہو گیا، دیکھیے ان حرف شرط ہے، اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی دین کی مدد کرو گے، فلا غالب لکم، تو یہاں لا نفی جنس ہے، غالبہ نکرہ ہے، غالبہ کے اوپر زبر دیکھیں، با کے اوپر لا غالب لکم، لا ریب فی، کسی قسم کا عیب اس کتاب میں شک یا ریب نہیں پایا جاتا، تو لا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی غالبہ نکرہ، لا غالب لکم، کوئی امریکہ، کوئی روس، کوئی انڈیا، کوئی اسرائیل، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی تمہیں غالب نہیں کر سکتی، مغلوب نہیں کر سکتی، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے۔ ان ینصرکم اللہ، اللہ یہاں پر فاعل ہے، اللہ تم لوگوں کی مدد کرے گا، اور اللہ کب ہماری مدد کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو اللہ کے مقابلے میں دنیا کی تمام طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور لیکن اللہ کب مدد کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی، فلا غالب لکم۔ تو یہاں نوٹ کرنے والی جو بات ہے، لا غالبہ، یہاں لا نفی جنس ہے، اور اس میں ہر قسم کے غالب کی نفی کی گئی ہے، ہر قسم کی قوت کی نفی کی گئی ہے، اور اس لیے یہاں فا کا استعمال
جزائیہ جملے میں ہوا ہے۔ اب آ جائیے ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ لن اگر جزائیہ جملے میں آ جائے تو سورہ آل عمران کی 144ویں آیت ہے، آل عمران کی 144ویں آیت ہے، وَمَن يَنْقَلِبْ يَنْقَلِبُ انقلب ينقلب، من حرف شرط ہے، اس کی وجہ سے ینقلب ینقلب ہو گیا، علی عقبیہ، جو اپنے دونوں ایڑیوں سے پیچھے بھاگتا ہے، الٹے پاؤں بھاگتا ہے، پلٹ جاتا ہے، میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو لن کی وجہ سے یدر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے اور خود اس کا اپنا اس میں نقصان ہے، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس مثال میں بھی غور کیجئے، فا کیوں استعمال ہوا ہے جزائیہ جملے میں؟ اس لیے کہ لن آیا ہے اور لن کے بعد یکفرو ہے، لن یکفرو ہے، تو وما یفعلوا من خیر، تو جو بھی یہ لوگ یفعلون تھا یفعلو ہو گیا، جو بھی یہ لوگ نیکی کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، لن یکفرو یہ مجہول ہے اور یکفرون یکفرو ہو گیا، تو یہ دونوں چیزیں یہاں مجزوم ہو گئی ہیں لیکن فا کا استعمال ہوا ہے۔ تو اب جو ہے کبھی شرط محذوف بھی ہوتی ہے اور وہ مخفی سمجھی جاتی ہے، پوشیدہ سمجھی جاتی ہے، تو اس میں اس کی 5 مواقع ہیں۔ اگر امر کے بعد فعل مضارع ہو جزائیہ جملے میں تو وہ مجزوم ہوتا ہے، نہیں کے بعد فعل مضارع جزائیہ جملے میں آئے تو وہ بھی محذوم ہوتا ہے، استفہام کے بعد فعل مضارع جزائیہ جملے میں محذوف ہوتا ہے، تمنا کے بعد فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے جزائیہ جملے میں، اور ترجی کے بعد بھی۔ اب اس کی چند مثالیں لے لیجئے آپ، دیکھیے امر کے بعد فعل مجزوم، ارحم ترحم، ارحم کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، ارحم رحم کرو، رحم کر، ترحم تجھ پر رحم کیا جائے گا، تو یہاں یہ نہیں کہا گیا ان ترحم ترحم، اگر تم رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، اگر بھی اور تو بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں رحم کرو رحم کیا جائے گا، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، اس میں شرطیہ الفاظ کو حذف کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اور جیسے اب دوسری مثال لے لیجئے، اصدق دائماً، ہمیشہ سچ بولا کیجئے، اصدق فعل امر ہے، صدق یصدق اصدق، تو اصدق فعل امر ہے، دائماً ہمیشہ سچ بولیے، تفرح آپ خوش رہیں گے، اصدق دائماً تفرح۔ اسی طرح دیکھیے سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے، فعل امر سے شروع ہو رہی ہے، قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا، ٹھیک ٹھیک بات کرو، قول سدید سے کام لو، سچی بات کرو، ٹیڑھی بات مت کرو، قول سدید سے کام لو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر بات صحیح کرو گے، سچی کرو گے تو پھر میں تم لوگوں کے اعمال درست کروں گا، یصلحو نہیں کہا گیا، یصلح، اور یغفرو نہیں ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تب میں تمہارے احوال درست کروں گا، تو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، تو گلے پر آپ کے چھری بھی ہے تو سچ بولنا چاہیے، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم،
اور اسی طرح دیکھیے آپ اب نہیں کے بعد فعل مجزوم کی مثالیں دیکھیے. لا تجعل جلدی مت کر، تسلم آپ سلامت رہیں گے. لا تجعل، لا تعجل، عجل یعجل، عجل یعجل. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے. لا تعجل نہیں ہے، لا کے ساتھ ہے، منع کر رہے ہیں آپ جلدی مت کرو، جلدی مت کرو. لا تعجل، تسلم، تسلموں کے بجائے تسلم. تو یہاں بھی حرف شرط کو حذف کر دیا گیا ہے. اسی طرح دیکھیے استفہام کے بعد حل تفعل خیرن، کہ حل تفعل خیرن کیا آپ بھلائی کریں گے؟ تؤجر تاکہ آپ اجر پائیں، تؤجر تو یہاں اس کو مجزوم کر دیا گیا یہ حرف استفہام کے بعد. اور حل لہ من عذر اسمع، تو کیا اس کے لیے کوئی بہانہ ہے، عذر ہے، میں سنوں گا. اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو میں سننا چاہوں گا. اسمع. تو اسی طرح تمنا کے بعد دیکھیے تمنا لیت زیدن قوی، لیت زیدن قوی، لیت کاش، لیت کی وجہ سے زیدن زیدن ہو گیا قوی، اگر زید قوی ہوتا، ینصر کا وہ ضرور آپ کی مدد کرتا. تو چونکہ وہ قوی نہیں رہا اور کمزور ہو گیا ہے اس لیے آپ کی مدد نہیں کرتا. اگر ہوتا قوی تو ضرور مدد کرتا. ینصر، ینصر ہو گیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ تمنا کے علاوہ اگر درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی فعل مجزوم ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا تنزل، تنزل تنزلوا بنا، کہ آپ ہمارے پاس مہمان نہیں بنیں گے. جو ہے تفرح کہ آپ خوش ہو جائیں، نفرح تاکہ ہم لطف اندوز ہوں. تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں کہ حرف شرط محذوف ہے، امر نہیں، تمنا، استفہام اور عرض کے جواب میں فعل مجزوم استعمال کیا جاتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.